رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان ہے چار سو چراغاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا صدق الله العظيم. رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک رمضان المبارک ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان ہے چار سو چراغاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی قاسم بھی عاقب بھی فاتح بھی شاہد بھی مشہود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے بالکل ایک الگ قسم کا موضوع اپنے اور آپ کے محبوب اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے لے کر آیا ہوں، اور اس میں ہمارا آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ میرے نبی، آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بحیثیت بیٹے کے کیسے بیٹے تھے. آج اگر ہم انسانیت کو آقا کی تعلیمات سے روشناس کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ میرے نبی نے معاشرتی زندگی کیسی گزاری ہے. تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ اس کائنات کی سب سے پاکیزہ اور مقدس ترین ہستی جن کے لیے اس کائنات کو، اس بزم کون و مکان کو سجایا گیا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو میرا اللہ اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی بحیثیت بیٹے کے کیسے بیٹے تھے. آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ میرے نبی کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے. میرے اور آپ کے محبوب جب پیدا ہوئے تو یتیم نہیں، در یتیم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اس دنیا میں آنا ساری کائنات کے لیے باعث سعادت تھا،
وہاں اپنے والدین کے لیے بھی باعث سعادت تھا۔ ان کے آنے سے ان کی والدہ کو کتنی خوشی ملی، یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہو اور اس کی پہلی اولاد اس کا بیٹا ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، لیکن جب بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم جیسا ہو تو پھر یقیناً ایسی خوشیوں کو چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کی زندگی کے بچپن کے واقعات سناؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی بحیثیت بیٹے کے کیسے تھے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ میرے نبی کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پلایا۔ یاد رکھیے گا کہ میرے نبی کی خدمت کے لیے ایک اور عورت جس کا نام آتا ہے وہ ام ایمن تھی، اور اس نے بھی آپ کے اور میرے نبی کی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں گئیں تو ان کے قبیلے کے اندر کتنی خوشحالی آئی، کیسی سرسبز اور ان کی زمین شاداب ہو گئی، کیسے ان کے جانور جو دبلے پتلے تھے موٹے تازے ہو گئے۔ یہ ساری باتیں آپ کے اور میرے علم میں ہیں، اور وہاں بھی آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، میرے نبی 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ کبھی آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ نہیں ملے گا کہ میرے نبی نے کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ سے کسی کام کے لیے ضد کی ہو، کبھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے مقابلہ کیا ہو، اپنے بڑے بہن بھائیوں کے مد مقابل آ کر کسی چیز کی ضد کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میرے نبی کی خدمت میں حضرت شیمہ سعدیہ بھی پیش تھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پیش تھیں، ان کے شوہر بھی پیش تھے، لیکن آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کبھی میرے نبی نے ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہو۔ آج میں اور آپ بھی غور کریں کہ ہمارا اپنے والدین سے کیسا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں واپسی پر ان کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے، وہاں سے حضرت ام ایمن ان کو لے کر واپس مکہ آتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ میرے نبی کی ساری زندگی کو پڑھ لیجئے، حضرت ابو عبد المطلب کے ساتھ میرے نبی کے واقعات کو پڑھ لیجئے، ابو طالب کے ساتھ واقعات کو پڑھ لیجئے، سب میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ ایک فرمانبردار بیٹے تھے، فرمانبردار پوتے تھے، فرمانبردار بھتیجے تھے۔ اب میں آخری بات سنا کر آپ کو آج کا واقعہ ختم کرنے لگا ہوں۔ جب مدینہ منورہ میں سے میرے نبی نے مکہ مکرمہ آ کر خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد کے جتنے علاقے تھے وہاں پر اسلامی حکومت کو قائم کر دیا، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے غزوہ حنین ہوا تو وہاں پر میرے نبی کو میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے کے لیے آئیں۔ آپ تاریخ کی کتاب اٹھائیے، آپ کو ملے گا میرے نبی نے جب اس بوڑھی عورت کو حلیمہ سعدیہ کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اپنی نبوت والی چادر اتاری اور اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی اور کہا میری ماں، میری پیاری ماں آئی ہے، میری اچھی ماں آئی ہے، میری ماں تشریف لائیے، آئیے میری چادر پر بیٹھیے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم اپنی رضائی ماں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں کہ محبت کی ساری حدیں جو ہمیں ماں اور بیٹے میں دیکھنی چاہیے وہاں وہ سب اس واقعے کے اندر چند لفظوں کے اندر مل جاتی ہیں کہ میری ماں، میری پیاری ماں۔ اور نبی جو اس وقت مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ارد گرد کے تمام علاقے پر بلا شرکت غیر اللہ کا نظام، اللہ کی حکومت قائم کر چکے ہیں، اس کے باوجود اپنی نبوت والی چادر ان کے لیے بچھاتے ہیں، ان کو اپنی چادر پر بٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کتنے کمال کی بات ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیں کہ میرے نبی نے والدین کی ایسے قدر کی ہے اور ہمیں بھی ایسے قدر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ میرے نبی بحیثیت بھائی کے کیسے بھائی تھے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے 400 چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے 400 چراغاں
ویلکم ایوری ون another day another recipe in your way. آج کی ریسیپی بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے اور ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں گلوٹن فری کیک، ونیلا کیک. اور اس کے انگریڈینٹس میں سب سے پہلے یہ بتا دوں، اور سب سے پہلے بلکہ اس انگریڈینٹ سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ آج کی جو ریسیپی ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، کیونکہ جو ہمارے پاس سیلیک اور گلوٹن الرجک بچے جو ہوتے ہیں وہ اسپیشلی میٹھے کی زیادہ فرمائش کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، تو اس کو ارینج کرنا ہمارے یہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی پاکستان میں اور پھر کراچی کے اندر. تو بہت کم شاپس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، لیکن وہ ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتی. اس لیے آج ہم آپ کو ایک آسان سی ریسیپی سے اور ایزیلی اویلیبل انگریڈینٹ سے گلوٹن فری کیک بنانا سکھائیں گے. انگریڈینٹس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے لیے تھے 4 انڈے. 4 انڈوں کی یہاں پر آپ دیکھ لیں، ہم نے ایگ بائٹ سیلیکٹ کر لیے ہیں اور یہ چاروں انڈوں کی زردیاں ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ہم نے لیا ہوا ہے 65، یہ ہے ہمارے پاس 65 گرامس رائس فلور، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ 25 گرامس آف کارن فلور. ہم نے لے لیا تھا 30 گرامس ہول ملک ہمارے پاس تھا. اس کو 30 آپ اس کو میجر کر لیجئے، ہمارے پاس کچن اسکیل تھا، میں نے کچن اسکیل سے اس کو میجر کر لیا تھا. یہ 22 گرامس آف ویجیٹیبل آئل ہے ہمارے پاس. اس میں ہم یوز کریں گے 1/4 ٹی اسپون سالٹ اور 1 ٹی اسپون ہم ونیلا ایسنس یوز کریں گے. میں ونیلا پاؤڈر یوز کرتی ہوں، میرے پاس ونیلا پاؤڈر اویلیبل ہوتا ہے. 100 گرامس ہم نے یہاں پہ لی ہوئی ہے فائن شوگر، اور وائٹ ونیگر ہم اس میں یوز کریں گے 1 ٹی اسپون. تو آئیے آج ہم اپنی ریسیپی جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں. اسٹارٹنگ ود دا ویری فرسٹ اسٹیپ، میں ذرا اس کی آواز سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ایگ وائٹس کو جو ہے وہ بیٹ کر رہے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کو بیٹ کریں گے کہ یہ بالکل فروزی ہو جائے، اور اتنا ایسے ہو جائے کہ اگر آپ اس بول کو پلٹنے کی بھی کوشش کریں تو یہ نیچے نہ گرے. بالکل ہارڈ فوم اس کا ہمیں بنا لینا ہے. تو اراؤنڈ 5 to 6 منٹس آپ اس کو لگاتار اگر ہائی اسپیڈ پہ بیٹ کریں گے تو یہ آپ کا وہ والا فوم بن جائے گا. دیکھیے ہماری جو ایگ وائٹس ہیں نا، یہ اپروکسیمیٹلی 4 منٹ کے بعد اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں، یہ بالکل ہارڈ ہو چکے ہیں. اور اس کے اب اس وقت جو ہے نا ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں پسی ہوئی چینی. ہمارے پاس آئسنگ شوگر ہم نے لے لی ہے. اب کرنا کیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی چینی ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے. اور یہ دیکھیے یہ ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی کنفیکشنر شوگر اپنی ایڈ کی، ہاف کر کے میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں. اور اب میں اس کو دوبارہ سے بیٹ کروں گی، اور اتنا بیٹ کر لینا بس اس کو کہ یہ مکس ہو جائے اس کے اندر آپس میں. مجھے بیٹر جو باہر نکالا ہے تو اتنی اسٹف اس کی پیک بن چکی ہے کہ یہ بیٹر کی شیپ میں پورا کا پورا آ گیا ہے. اور میں اپنی بیٹر کو اچھی طرح سے صاف کروں اپنے اسپیچولر سے. اور یہ جو ہے نا ہمارے پاس آ گیا ہے. اب اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہمیں اس میں ایڈ کرنے ہیں ایگ یولکس. میں نے اس کے اندر ایگ یولکس ڈالے 4، اور اس کو اب ہم مزید بیٹ نہیں کریں گے. اس کو ہمیں بہت لائٹلی جو ہے نا وہ اس طرح سے اپنے اسپیچولا سے ہم اس کو اندر فولڈ کرنا شروع کریں گے. اور یہ آپ دیکھیے اس طرح سے یہ میں اس کو فولڈ کروں گی. ایگ یولکس اس کے اندر مکس ہو چکی ہیں، اور اس کے اندر یہ میں نے سفٹڈ رائس فلور ہے، کارن فلور ہے میرے پاس، اور سالٹ ہے. اس کے اندر میں یہ ایڈ کر رہی ہوں ایک ساتھ. اور یہ دیکھیے یہ میں نے اندر ڈالا اس کو. اور اب اس کو بھی اسی طرح سے، اب ہم مزید اس کو بیٹ نہیں کریں گے، اس کو بھی اسی طرح سے جینٹلی اندر فولڈ کر لینا ہے ہمیں اپنے ایگ وائٹس کے اندر. یہاں پر جو ہے نا گائز، یہ ہم نے جو وہ لیا تھا ملک لیا تھا، اس کے اندر میں ونیلا ایسنس آلریڈی ایڈ کر چکی ہوں. اور اس کو میں یہ آئل کے اندر میں ڈال رہی ہوں. آئل کے اندر میں نے اس کو مکس کیا، اور اسپون تھا میرے پاس، ایک منٹ، میرا جو ونیلا ایسنس تھا وہ میں نے جو ونیلا پاؤڈر یوز کرتی ہوں یہ آ گیا میرے پاس، ونیلا ایسنس اور آئل. اب ہمیں اس کو اس کے اندر ایڈ کیا ہم نے، اور ایڈ کرنے کے بعد وہی طریقہ، ہم بیٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو اس کے اندر فولڈ کر لیں گے جینٹلی. یہ دیکھیے آپ، ابھی تک اس کی ہم نے جو ایگ وائٹس اس کو اتنے اسٹف رکھا تھا کہ یہ ابھی تک اتنا ہی فومی ہے، اتنا ہی فروزی ہمارا بیٹر اس کا تیار ہو رہا ہے. اور یہ ہم مکس کر رہے ہیں اس طرح سے. آپ دیکھیے گائز، میں نے اپنا جو پین تھا اس کو میں نے گریس کر لیا ہے. اور گریس کرنے کے بعد اب میں اپنا جو بیٹر میں نے بنایا ہے، میں اس بیٹر کو اس کے اندر ڈال رہی ہوں. یہ آپ دیکھیں گے یہ ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح سے بالکل فروزی ہے، اور ریبنس اس کے اندر بن رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ میں نے اس کے اندر ڈالا،
اور اب میں اس کو فائنلی بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی. جب ہم اپنا بیٹر اس طرح سے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تو اس کو 2-3 دفعہ اس طرح سے زمین پہ ماریں گے, جو ہمارا سلیب ہے ہم اس کے اوپر مار رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ایکسٹرا ایئر ببلز ہیں وہ سب باہر نکل جائیں. اور فائنلی اب میں یہ تیار ہو چکا ہے تو میں اس کو اندر اوون کے اندر بیک کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں. اب نے اس کے اندر رکھ دیا ہے, اوون کے اندر اس کو رکھ دیا ہے, اور یہ اوون ہمارا جو تھا وہ 150 ڈگری کے اوپر میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا فار ہاف این آور آلموسٹ. اور اچھا میرے اوون کی جو ایکوریسی ہے, یہ بلٹ ان اوون ہے ایکچولی, تو اس کی اوون کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 45 منٹس لگ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کو 35 منٹس لگیں, یا پھر 1 گھنٹہ لگ جائے. تو اس کو تیلی مار کے چیک کر لیجیے گا کہ آپ کا کیک بیک ہو گیا یا نہیں ہوا, اور اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا کیک باہر نکال لیجیے گا. فائنلی گائز یہ دیکھیے ہمارا گلوٹن فری کیک ابھی میں نے بالکل اس کو اوون سے باہر نکالا. فائنلی گائز یہ دیکھیے ہمارا گلوٹن فری کیک ابھی میں نے بالکل اس کو اوون سے باہر نکالا ہے. یہ شدید گرم ہو رہا ہے, اور اس کی سائڈ جو ہے نا وہ میں نے چھری فلور پہ کیک ہوتا ہے بالکل اس کی طرح اس کا اسپنج بنا ہے. اور اس کو اب میں الگ کر لوں گی, اس کو پلیٹ کے اندر رکھ کے, اور پھر آپ کو فائنل لوگ ہم دکھائیں گے.